السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما. قابل عزت حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزت دار اسلامی ماؤں اور بہنوں اور پیارے بچوں، سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی، عزت و بزرگی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم سب کو انسان بنایا اور انسان بنانے کے بعد سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ ہم سب کو مسلمان بنایا۔ درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، اور بالخصوص ہمارے اور آپ کے پیارے نبی، آخری نبی، محبوب نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ سب سے پہلے میں آپ سب کو یہ وصیت کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں۔ میں آج کسی اور موضوع پر خطبہ پیش کرنا چاہتا تھا، لیکن رات میں میرا ذہن تبدیل ہوا اور میں نے چاہا کہ جس موضوع کی آج سخت ضرورت ہے اس کو آپ کے سامنے بیان کروں۔ ہم اور آپ جس موسم کے دروازے پر اس وقت کھڑے ہوئے ہیں، اس موسم کی ہوائیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، اس موسم کی رات اندھیری ہوتی ہے اور اس کا صبح کوہرا زدہ ہوتا ہے، اور یہ موسم سردی کا موسم ہے۔ موسم کا مالک اللہ تعالی ہے۔ گرمی کا موسم بھی ہمیں پیغام دیتا ہے اور سردی کا موسم بھی ہمیں پیغام دیتا ہے۔ سردی کا موسم ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ جسم ٹھنڈے پڑ جائیں لیکن ایمان کی گرمی کے اندر کمی نہ آئے۔ سردی کا موسم ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے، ہو سکتا ہے ٹھنڈ کی وجہ سے قدموں میں درد ہو جائے، قدم لڑکھڑا جائیں، لیکن مسجد آنے میں ہمارے قدم لڑکھڑانے نہیں چاہیے۔ تو میں آج سردی کے موسم کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔
سردی کا موسم ہمیں سبق کیا دیتا ہے؟ سردی کے اندر سب سے مشکل، سب سے کٹھن، سب سے ہارڈ ہے پانی کو ٹچ کرنا، پانی کو ہاتھ لگانا۔ لیکن جو آدمی صبح اڑ جائے، فجر کی نماز پڑھ لے، وضو کر لے، اس آدمی کا کیا کہنا؟ آئیے میں ایک حدیث آپ کو سناؤں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ سے، کیا میں تمہیں وہ کام نہ بتا دوں کہ جس کے کرنے سے تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں؟ صحابہ اکرام تو اس چیز کے لیے بے قرار رہتے تھے کہ اللہ کے نبی کیوں نہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے 3 کام کر لو تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ 3 کام۔ پہلا کام، اسباغ الوضوء علی المکارہ، تکلیف دینے والی جگہ پر وضو کرنا، یا جب وضو کرنا مشکل ہو، کٹھن ہو، ہارڈ ہو، اس مقام پر وضو کرنا، اس موقع پر وضو کرنا، اللہ تبارک و تعالی اس سے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کتنا مشکل ہے سردیوں میں اٹھو، ارے ٹھنڈے پانی کیا، گرم سے بھی وضو کرنے میں بہت دقت ہوتی ہے، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو آدمی ایسے وقت میں وضو کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اب کوئی آدمی اس سے یہ مسئلہ ہرگز نہ نکالے کہ ٹھنڈا پانی بھی موجود ہے، گرم پانی بھی موجود ہے، لیکن ہم ثواب کی نیت سے ٹھنڈے پانی سے وضو کریں گے۔ یاد رکھیے اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا ناشکرا ہے۔ گرم پانی، یہ گیزر، یہ ہیٹر اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، تم میری شکر گزاری کرو گے میں اور بڑھاؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب 2 معاملے پیش ہوتے تو جس کے اندر زیادہ آسانی ہوتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبول فرمایا کرتے۔ لہٰذا گرم پانی ہونے کی صورت میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، ثواب سمجھ کے کرنا، تو یہ جہالت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ کے نبی فرماتے 3 کام، اسباغ الوضوء علی المکارہ، جہاں پر وضو کرنا مشکل ہو وہاں پر وضو کرنا، وکثرۃ الخطی الی المساجد، مسجد کی طرف زیادہ قدم چل کر کے جانا، اس سے بھی اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جن لوگوں کے گھر مسجد سے دور ہوتے ہیں وہ بڑے پریشان رہتے ہیں۔ پریشان نہ ہو، یہ بہت بڑی نعمت ہے اگر آپ کا گھر دور ہے، یہ آپ کے گناہوں کو معاف کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو جتنے قدم زیادہ سے زیادہ مسجد کی طرف چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور تیسری چیز، وَانتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ اب یہ آپ نے جمعے کی نماز ابھی پڑھیں گے، جمعے کے بعد کتنے لوگ عصر کا انتظار کرتے ہیں، عصر کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ تو یہ سردی کا موسم محبت دکھانے کا موسم ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے اس موسم میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس موسم میں دنوں کو چھوٹا کر دیا، راتوں کو لمبا کر دیا۔ گرمی کی راتیں مختصر ہوتی ہیں، آدمی آرام بھی صحیح سے نہیں کر پاتا ہے، تہجد پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس موسم کو، سردی میں راتوں کو لمبا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ یہ پیغام دینا چاہتا ہے، آئے میرے بندو، اگر تم گرمی میں تہجد نہیں پڑھ سکتے ہو تو کم سے کم سردی کی راتوں میں پڑھ لو۔ یہ سردی کا موسم کھانے پینے کا موسم نہیں ہے۔ حضرت عمر کہا کرتے تھے الشتاء غنیمت العابدین، سردی کا موسم عبادت کرنے والوں کے لیے سنہرا موقع ہے۔ راتیں لمبی ہیں، دن چھوٹے ہیں، آدمی اگر روزہ رکھنا چاہے تو آرام سے رکھ لے گا، اور آدمی تہجد پڑھنا چاہے تو آرام سے پڑھے گا۔ ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، آئے ہمارے پیغمبر تہجد پڑھیے نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الصلاة بعد الصلاة المکتوبہ الصلاة فی جوف اللیل، فرض نمازوں کے بعد اللہ کو جو سب سے زیادہ محبوب نماز ہے وہ نماز جو رات کے آخری حصے میں پڑھی جائے۔ کتنے لوگ ہیں تہجد کی پابندی کرنے والے؟ ہم میں آپ نے کون رات میں یہ سوچ کر سویا ہے کہ میں فجر سے پہلے تہجد کی پابندی کروں گا؟ راتیں لمبی ہیں، اتنی لمبی رات ہونے کے باوجود بھی کوئی تہجد نہ پڑھ پائے، ایسے آدمی کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ ارے اللہ تعالیٰ آخری وقت میں آتا ہے آسمان پر اور کہتا ہے کون ہے جو مجھ سے مانگے؟
کون ہے جو مجھ سے دعائیں کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں گا؟ اللہ تعالیٰ تو بلا رہا ہے، لیکن ہم خواب خرگوش کی چادر اوڑے ہوئے ہیں، ہم اپنے بستروں میں مست ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ سردی کی راتیں ہمیں پیغام دے رہی ہیں، آئے تہجد پڑھنے والوں، آئے اپنے رب کو راضی کرنے والوں، یہ بہت اچھا موقع ہے، یہ بہت سنہرا موقع ہے۔ تم رات میں آرام بھی کر سکتے ہو اور اسی رات میں اپنے رب کو راضی بھی کر سکتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے 3949 نمبر کی، کہ دو لوگ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں، دو لوگ، ان میں ایک کا ذکر میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ دو لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ ایک کون سا شخص ہے؟ جو اٹھا، حدیث کی ہی الفاظ ہے، جو اپنے بستر سے اٹھا، پھر اس نے اپنا لحاف اٹھایا، جو آدمی اوپر اڑتا ہے لحاف، اور اس کے بعد پھر وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، گھر کو چھوڑ دیتا ہے، بیوی بچے سو رہے چھوڑ دیتا ہے اور مسجد میں آتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بلاتا ہے، آئے فرشتوں آؤ ذرا میرے اس بندے کو دیکھو، یہ رات میں اٹھا، اس نے اپنے بستر کو بھی چھوڑا، اس نے اپنے لحاف کو بھی چھوڑا، اس نے اپنے گھر کو چھوڑ کر مسجد کا رخ کیا۔ میرا بندہ میرے عذاب سے بہت زیادہ ڈرتا ہے اور میری نعمتوں کو پانا چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی سے بہت زیادہ راضی رہتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے آدمی سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ کہ آج یہ تہجد کی پابندیاں ہیں، تہجد تو بہت دور کی بات ہے، ہماری پابندی تو فجر کی نماز میں بھی نہیں ہے۔ گرمیوں میں بہت جلدی نماز ہو رہی ہے، سردیوں میں تو جلدی نہیں، سردیوں میں تو بہت وقت ہے۔ آپ عشاء کے بعد آرام سے سوئیے، فجر سے پہلے آرام سے آنکھ کھل سکتی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، مسئلہ یہ ہے دل مردہ ہو گئے ہیں، اور جب دل مردہ ہو جائے تو کوئی چیز اس پر اثر نہیں کرتی ہے۔ پڑھنے والا پڑھتا ہے، گرمی میں بھی تہجد پڑھتا ہے اور پانچوں نمازیں پڑھتا ہے، اور سردی میں بھی نہیں پڑھنے والا جمعے کی بھی نماز نہیں پڑھ پاتا ہے۔ نماز کا معاملہ تو دل سے ہے۔ دن مختصر ہوتے ہیں، روزے رکھو، گرمی میں نہیں رکھ پاتے ہو، پیاس کی شدت ہے، یہ سردی کے دن ہے، پیاس کم لگتی ہے، دن مختصر ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن کا، سوموار کا اور جمعے کے روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی ایامی 20، 11، 12، 13 کے روزوں کا اہتمام ہر مہینے کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ اگر چاہیں تو داؤدی روزے بھی رکھ سکتے ہیں۔ حضرت داؤد رکھتے تھے کون سا روزہ؟ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن نہیں، پھر ایک دن رکھتے تھے پھر ایک دن نہیں۔ تو یہ بہت گولڈن پیریڈ ہے عبادت کرنے والوں کے لیے۔ حضرت عمر نے صحیح کہا تھا الشتاء غنیمت العابدین، یہ سردی کا موسم عبادت کرنے والوں کے لیے بہت قیمتی چیز ہے۔ سردی کا موسم ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے؟ سردی کا موسم ہمیں پیغام دے رہا ہے آئے لوگوں، آج تم اپنے گرم بستروں پر سو رہے ہو، تمہارے جسموں کے اوپر مہنگی مہنگی چادریں، جو کچھ غریب ہیں، یتیم ہیں، بیچارے تڑپ رہے ہیں، بلک رہے ہیں، سسک رہے ہیں، ان کے گھر میں اڑنے کے لیے بستر نہیں ہے، ان کے جسم پر سردی سے بچنے کے لیے اچھا لباس نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بھائیوں یہ ہمیں موقع دے رہا ہے کہ ہم ان غریبوں کی مدد کریں۔ آج بڑے افسوس کی بات ہے، ہمارا بھائی مفلس ہے، اس کے بچے ایسا کپڑوں کو میسر نہیں جو سردی سے بچا سکے، ہمارے بچے مہنگی مہنگی جیکٹ پہن رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الراحمون یرحمہم الرحمن، جو دوسروں پر رحم کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحم کرتا ہے۔ آج ضرورت ہے ہم دوسروں کی مدد کریں، جو کام ہمارا تھا آج وہ غیر مسلم کر رہے ہیں، جو ذمہ داریاں ہماری تھیں آج وہ ذمہ داریاں غیر مسلم اٹھا رہے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے اندر کہاں جذبہ ہے؟ سردی کا موسم آیا، آپ مکان مالک ہیں، آپ کے مکان میں ایسا شخص رہتا ہے، ایسا کرایہ دار رہتا ہے، اس کی زیادہ تنخواہ نہیں ہے، اس کے بچوں کے پاس اچھا لباس نہیں ہے، اگر آپ 2000 اور 2500 کی جیکٹ بھی لا کر کے دے دو آپ کا کیا چلا جائے گا؟ 700-800 روپے کی شال لا کر کے دے دو آپ کا کیا چلا جائے گا؟ میں اپنے نوجوانوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں 5000-6000 کی جیکٹ منع نہیں کرتا ہوں، لیکن یہ بھی دل کے اندر تھوڑی سی جگہ رکھو، کسی غریب کو 1000 روپے کی جیکٹ ہی کم سے کم دلا دیں گے۔ میرے بھائیوں یہ سردیوں کا موقع ہے، یہ آپ کے لیے گولڈن موقع ہے، آپ غریبوں کی مدد کریں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من نفس عن مؤمن قربة من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربة من قرب یوم القیامہ، جو آدمی دنیا کے اندر کسی مسلمان کی پریشانی کو ہٹائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کی پریشانی کو ہٹائے گا، اور جو دنیا میں کسی مسلمان کے لیے آسانی کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز اس کے لیے آسانی کرے گا۔ جو کسی مومن کے گناہوں پر پردہ ڈالے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں پر پردہ ڈالے گا۔ آج یہ شوق، یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کرو، آج اس شوق کو زندہ کرو کہ ہم دوسروں کی مدد کریں، غریبوں کی مدد کریں۔ اس سرد ہوا میں یتیم تڑپ رہے ہوں گے، بیوہ عورتیں بے قرار ہوں گی، اور یاد رکھو یہ سردی کا موسم صرف جسموں کی آزمائش نہیں بلکہ انسانیت کی بھی آزمائش ہے۔ اس کا بھی جواب آپ کو اللہ کے یہاں دینا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قیامت کے دن ایک بندہ آئے گا، اللہ تعالیٰ کہے گا اے میرے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھلایا کیوں نہیں؟ آئے میرے بندے میں پیاسا تھا تو نے مجھے پلایا کیوں نہیں؟ آئے میرے بندے میں مریض تھا تو میری عیادت کرنے کے لیے کیوں نہیں آیا؟ بندہ کہے گا آئے میرے رب بھلا تجھے بھی کھانے کی ضرورت کیسے ہو سکتی ہے؟ کیا تجھے بھی پینے کی ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرا فلاں بندہ بھوک سے تڑپ رہا تھا تو نے اس کی مدد کیوں نہیں کی؟ میرا فلاں بندہ پیاس سے تڑپ رہا تھا تو نے اس کی مدد کیوں نہیں کی؟ یاد رکھیے اس کا جواب بھی روز قیامت آپ سب کو دینا پڑے گا۔ تو یہ سردیوں کا موسم ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ ہم غریبوں کی مدد کریں۔ تو یہ سردیوں کا پیغام تھا۔ اب اس موسم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کچھ رخصتیں بھی دی ہیں۔ ہمارا دین ایسا دین ہے، ہمارا اسلام ایسا اسلام ہے کہ جو زندگی کے ہر موڑ پر ہمارے لیے ہدایت ہے، ہمیں کہیں نہیں چھوڑا۔ فرمایا سردی زیادہ ہے، مسئلہ یاد رکھو، سردی کا موسم ہے، سردی بہت زیادہ ہے، اور کوئی آدمی وضو نہیں کر سکتا ہے پانی سے، ٹھنڈا پانی ہے، غسل نہیں کر سکتا ہے اگر وہ ناپاک ہے، تو ایسے آدمی کے لیے تیمم کرنا جائز ہے۔ حدیث دیکھ لیں، ابو داؤد کے اندر 334 نمبر کی حدیث ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ ایک لشکر کے امیر تھے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ احتلام ہو گیا رات میں۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو رات میں احتلام ہو گیا، نارمل چیز ہے، کسی کو بھی ہو سکتا ہے۔ صبح ہوئی، حضرت عمرو بن عاص نے مٹی سے تیمم کر لیا، اور تیمم کرنے کے بعد اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھا دی۔ غسل نہیں کیا، ناپاک ہوئے، تیمم کیا، غسل نہیں کیا، اور اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے بتایا کہ عمرو بن عاص ناپاک ہو گئے تھے اور انہوں نے غسل نہیں کیا اور ہمیں نماز پڑھائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، کہا کہ تم نے ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھا دی؟ اب یہ صحابی جواب دیتے ہیں، آئے اللہ کے نبی سردی بہت زیادہ تھی، پانی ٹھنڈا اگر میں ڈالتا تو بیمار ہو جاتا، اور اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں کو ہلاک نہ کرو، اسی لیے میں نے غسل نہیں کیا اور تیمم کر کے میں نے نماز پڑھا دی۔ صحابی فرماتے ہیں فَضَحِكَ النَّبِي، اللہ کے نبی مسکرائے، وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ بھی نہیں کہا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سردی بہت ہے اور آدمی پانی سے نہا نہیں سکتا ہے، یا پانی اتنا زیادہ ٹھنڈا ہے کہ وضو نہیں کر سکتا ہے، تو ایسا آدمی تیمم کر لے، اس کے لیے تیمم کرنا جائز ہے، ہماری شریعت نے اس کو رخصت دی ہے۔ لیکن ایسا نہیں کہ ہر خاص و عام کے لیے تیمم کرنا جائز ہے۔ مسئلہ یاد رکھیے کہ پانی ہے، وضو کر سکتا ہے، غسل کر سکتا ہے، تکلیف تو ہوگی لیکن بیمار ہونے کا خطرہ نہیں ہے، تو آدمی کے لیے اگر وہ ناپاک ہے تو غسل کرنا واجب ہے، یا وہ بے وضو ہے تو اس کو وضو کرنا اس کے اوپر واجب ہے۔ کوئی شخص ہے کہ پانی ہے لیکن ٹھنڈا ہے اور اس کو ڈر ہے کہ میں ٹھنڈے پانی سے نہاؤں گا تو بیمار ہو جاؤں گا، تو اس کو چاہیے کہ وہ گرم پانی کر لے۔ آج تو ہم سب کے گھروں میں ہیٹر ہے، مسجدوں کے اندر وضو کرنے کے لیے گیزر ہے،
تو آدمی اگر گرم پانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو اس کے لیے تیمم درست نہیں ہو. اس کو چاہیے کہ پانی کو گرم کرے اور پھر اس کے بعد وضو کرے یا نہا لے. اب کوئی شخص ایسا ہے کہ پانی بھی ہے، گرم کرنے کا ذریعہ بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن تب جیسے بہت بزرگ 80-90 سال کے ہو گئے، ان کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ گرم پانی سے بھی وضو کر لیں. اگر ایسا کوئی معاملہ ہے تو ان کے لیے تیمم کرنا جائز ہے. یا کوئی بھی صورت ہو کہ آپ پانی کا استعمال ڈاکٹر نے آپ کے لیے منع کر دیا، تب بھی تیمم کرنا جائز ہے، درست ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں التیمم جائز اذا عدم الماء وخاف المرض باستعماله، پانی نہیں ہے یا بیمار ہونے کا خطرہ ہے تو تیمم کرنا جائز ہے اور درست ہے. تیمم کرنے کے لیے شرطیں ہیں. کیا؟ نیت ہونا چاہیے کہ آپ تیمم کر رہے ہیں. اس کے بعد آپ بسم اللہ کہہ کر کے تیمم شروع کریں. اور تیمم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ مثلا یہ مٹی ہے، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تیمم کا طریقہ بتایا صحابی کو کہ آدمی مٹی پر اپنی دونوں ہتھیلی مارے گا. دیکھ لیں تیمم کرنے کا طریقہ. آدمی مٹی پر اپنی ہتھیلی مارے گا، اس کے بعد اس کو پھونکے گا. ہمارا دین کتنی آسانی والا دین ہے. نبی نے یہ پھونکنے کا حکم دیا. کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کوئی مٹی کا ذرہ آنکھ میں چلا جائے اور آنکھ کو خراب کر دے. بہرحال تو مٹی پر ہاتھ مارے گا، اس کے بعد پھونکے گا اور اس کے بعد چہرے پر پھیرے گا، پھر دائیں ہتھیلی پر مسا کرے گا اور بائیں ہتھیلی پر، اور تیمم ہو گیا. آدمی ناپاک ہے، احتلام ہوا، بیوی سے ملا اور صبح ہو کر کے غسل نہیں کر سکتا ہے، وہ تیمم کر لے، یہی اس کا غسل ہے اور یہی اس کا وضو ہے. آدمی اٹھا پاک ہے لیکن وضو نہیں کر سکتا ہے تو اس کو چاہیے کہ تیمم کر، جائز درست ہے. لیکن یہ یاد رکھیے 11-12 بجے پانی نارمل ہو گیا، آپ نہا سکتے ہیں، گرم ہو گیا، پھر آپ کو نہانا پڑے گا، لیکن نماز آپ کو دہرانا نہیں ہے، انشاءاللہ وہ آپ کی نماز ہو جائے گی. اسی طریقے سے یاد رکھیے اگر پانی موجود ہے، گرم پانی بھی ہے اور آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ کو غسل کرنا پڑے گا اگر آپ ناپاک ہیں. غسل جنابت کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے بتایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا غسل جنابت کا. سن لو غور سے، یہ عورتیں کو بھی کرنا ہے، مردوں کو بھی. ہوتا کیا ہے، مرد ناپاک کو غسل کر کے مسجد چلا آتا، عورتیں لیٹی رہتی ہیں. نہیں، جائز نہیں. جس طریقے سے نماز عورتوں پر فرض ہے، مردوں پر فرض ہے، عورتوں پر بھی. جس طریقے سے غسل جنابت شوہر پر فرض ہے، بیوی پر بھی فرض ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل جنابت بتائی. طریقہ یہ ہے کہ آدمی 2 یا 3 بار اپنے ہاتھ کو دھو لے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالتے تھے اور شرمگاہ کو اچھے طریقے سے صاف کرتے تھے. اب آج تو ہاتھ کی ضرورت نہیں، مگے ہم سب کے پاس شاور ہیں، تو آدمی پہلے ہاتھ دھوئے 2-3 بار، اس کے بعد آدمی اپنی شرمگاہ کو اور اس کے آس پاس کے حصے کو جہاں اس کو یہ ڈر ہے کہ گندگی لگی ہوگی دھو لے اچھے طریقے سے. پورا آدھا جسم دھلنے کی ضرورت نہیں ہے، جو شرمگاہ ہے اور اس کے آس پاس کا حصہ ہے اس کو دھل لے. اس کے بعد آدمی پھر اپنے ہاتھوں کو دھوئے گا اور پھر جس طریقے سے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے وضو کرے گا. ہاں، سر کا مسا نہیں کرے گا لازم، بلکہ اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دھونے کے بعد 3 چلو لے گا پانی اور سر میں ڈالے گا اچھے طریقے سے کہ کوئی بھی بال سوکھا نہ رہ جائے. پھر اس کے بعد آدمی دائیں کندھے سے بائیں کندھے سے پانی ڈالنا شروع کرے گا اور غسل کرے گا، اور لاسٹ میں اس جگہ سے تھوڑا سا ہٹ کر کے وہ اپنے پاؤں کو دھو لے گا. اس کا وضو بھی ہو گیا اور اس کا غسل بھی، اگر اس نے شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگایا. اور اگر دوران غسل شرمگاہ کو ہاتھ لگایا ہے تو پھر اس کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا. تو یہ غسل جنابت کا طریقہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس موسم میں رخصت دی ہے کہ ہم تیمم کریں جس کے لیے پانی کا استعمال کرنا دشوار ہو. اسی طریقے سے ایک مسئلہ اور ہے، اس موسم کے اندر ایک رخصت اور ہے، اور وہ ہے موزوں پر مسح کی رخصت. یہ تو کبھی بھی کر سکتے ہیں آپ، لیکن سردی میں چونکہ موزے کا استعمال زیادہ ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے مسح علی الخفین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چمڑے کے موزے پر مسح کیا. اللہ کے نبی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے چمڑے کی جوتی اور کپڑے کے موزے پر مسح کیا. تو یاد رکھیے مسح کرنا چمڑے کے موزے پر بھی جائز ہے اور کپڑے کے موزے پر بھی. ہمارے کچھ بھائیوں کو بڑی تکلیف رہتی ہے، وہ اگر دیکھ لیں کہ ہم کپڑے کے موزے پر مسح کرتے ہیں
تو بڑے چڑ جاتے ہیں. کیوں بھائی چڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی واضح ثبوت نہیں ہے کپڑے کے موزے پر مسح کرنے کا. یہ تو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بہت بڑی تعداد میں ہیں جو کپڑے کے موزے پر مسح کیا کرتے تھے. اور ان میں کون ہیں؟ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، برا ابن عازب، انس ابن مالک، ابو امامہ، سہل بن سعید، عمرو بن حریث، عمر ابن خطاب، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم، یہ تمام کے تمام لوگ کپڑے کے موزے پر مسح کرتے ہیں. آپ کو نہیں کرنا، آپ نہ کریں، لیکن جو کرتا ہے آپ یہ کہہ کہ غلط کرتا ہے تو یاد رکھیے اللہ کی یہاں آپ کی پکڑ ہوگی. جو کام جائز ہے شریعت کے اندر آپ اس کو حرام قرار دے دیں، اللہ کی یہاں آپ کی پکڑ ہوگی. ہم اہل حدیثوں نے کہا کپڑے کے موزے پر کر سکتے ہیں. اب بعد میں آ کر کے یہ مسئلہ نکالا کہ بھئی موزہ اتنا موٹا ہو اس کو 3 میل تک پیدل لے کر کے چلا جا سکے، یہ وہ فلانا، یہ دلیلیں کہاں سے ہیں؟ کوئی حقیقت نہیں ہے. بہرحال کپڑے کے موزے پر مسح کرنا جائز ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ کپڑے کے موزے پر مسح کرتے ہیں. ارزق بن قیس تابعی ہیں، کہتے ہیں کہ آپ کپڑے کے موزے پر مسح کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ بھی تو موزہ ہی ہے، یہ بھی تو موزہ ہی ہے. اون کے موزے پر مسح کیا. ابو مقاتل سمرقندی کہتے ہیں کہ وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے جب امام ابو حنیفہ مرض الموت میں تھے. امام ابو حنیفہ نے پانی منگایا رحمۃ اللہ علیہ، وضو کیا اور اخیر میں اپنے کپڑے کے موزوں پر مسح کیا. اور یہ کہا تھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں کیا لیکن آج میں نے کیا. بہرحال کپڑے کے موزے پر مسح کرنا جائز ہے، درست ہے، پر اس کے لیے شرط ہے کہ آپ نے وہ موزہ پاکی کی حالت میں پہنا ہو. ناپاکی کی حالت میں آپ نے پہنا ہے تو اس پر مسح درست نہیں ہوگا. پاکی کی حالت میں پہنا ہو. دوسری چیز، موزہ آپ نے وضو کر کے پہنا ہو تب اس پر مسح جائز ہوگا. تیسری چیز، حدث اصغر، پیشاب، لیٹرین، ہوا وغیرہ خارج ہوئی تو وضو کریں گے آپ، مسح کر لیں گے. اور چوتھی چیز، جتنا ٹائم ہے مسح کا اس سے آگے نہیں بڑھے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مقیم ہے، اپنے شہر کے اندر ہے، اس کے لیے مسح کی مدت 1 رات 1 دن یعنی کہ 24 گھنٹے، اور جو آدمی مسافر ہے اس کے لیے 3 رات اور 3 دن مسح کی مدت ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک رخصت ہے اور وہ ہر دن میں ہے، کبھی بھی آپ موزے پر مسح کر سکتے ہیں. ایک آخری بات صرف 1 منٹ کے اندر میں رکھنا چاہتا ہوں. ہم اور آپ گھروں کے اندر آگ جلاتے ہیں گرمی حاصل کرنے کے لیے، کوئی مسئلہ نہیں، جلائیے، لیکن آپ کو خیال رکھنا ہے اس آگ کا شکار کہیں آپ کے بچے نہ ہو جائیں. بچے شرارتی ہوتے ہیں، آگ کے ذریعے کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر بچوں کو نقصان ہوا اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں ہر شخص ذمہ دار ہے اور روز قیامت اس کو اپنی ذمہ داری کے بارے میں جواب دینا پڑے گا. اسی طریقے سے بعض لوگ کرتے کیا ہے، گرمی حاصل کرنے کے لیے ہیٹر یا آگ کو اپنے سامنے رکھ لیتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں. یاد رکھیے علماء نے مکروہ قرار دیا ہے. کیوں؟ مجوسی آگ کی پوجا کرتے ہیں، اور اگر ہم آگ کے سامنے ہیٹر کے سامنے نماز پڑھیں گے تو ان کی مشابہت ہوتی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے. لہذا آگ کے سامنے نماز پڑھنا مکروہ ہے. دائیں رکھ لیں، بائیں رکھ لیں، لیکن سامنے نہ رکھیں. اسی طریقے سے یاد رکھیے جب رات میں سوئیں تو سونے سے پہلے آگ کو بجھا دیں. یہ جو ہیٹر جل رہا ہے اس ہیٹر کو بجھا دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نار، یہ آگ تمہاری دشمن ہے، جب رات میں سو تو اس سے پہلے اس کو بجھا دیا کرو. معلوم یہ چلا کہ آگ کے ساتھ آپ کو احتیاط رکھنا، رات میں سونے سے پہلے آگ بجھا دیں. آپ کا کوئی گرم ہیٹر ہے، شارٹ سرکٹ ہو سکتا ہے، اس کو بند کر دیں. ان چیزوں کا خیال رکھیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ سردی کا موسم اپنی رضا کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اس سردی کی ٹھنڈی میں اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ایمان کے لیے گرم کر دے، اللہ ہماری ایمانی حرارت کو بڑھا دے، اللہ ہمیں اور دنوں کے مقابلے ان دنوں میں اور زیادہ تیری عبادت کی توفیق نصیب فرما. اللہ ہمیں تہجد کی توفیق نصیب فرما. اللہ ہمیں نفلی روزوں کی توفیق نصیب فرما. ایک دوسرے کی مدد کرنے کی توفیق نصیب فرما. جب تک ہم زندہ رہیں توحید پر رہیں، خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما علینا الا البلاغ المبین.